عبدالستار ایدی صاحب ہمارے مسیحا تھے اور انہوں نے ہمارے غریب لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی ان کا یہ قرض چکا نہیں پائیں گے۔ وہ ہمیشہ سماجی کارکن رہے، نرس رہے، انسان دوست رہے۔ ان کا کام پاکستان سے کی سب سے بڑی خیراتی تنظیم چلانا تھا، جس میں یتیم خانہ، بزرگوں کے گھر، اسپتال اور بچوں کے اسکول چلانا شامل تھا۔ ان کی ایمبولینس سروس جو ہے وہ 24 گھنٹے فراہم رہتی تھی اور اسی کو اپنا کام سمجھا، اسی کو اپنی ڈیوٹی سمجھی، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں۔ وہ انسان اتنے خوبصورت تھے، اس سے زیادہ وہ بڑے مسیحا تھے۔ یہ کام جو ایدی کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک جذبہ، حوصلہ اور اپنے آپ کو اٹھا کر کھڑے کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ایدی صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ حادثات، طبی ایمرجنسی اور قدرتی آفات میں فوری مدد فراہم کریں، بلکہ انہوں نے لاکھوں یتیم بچوں کو کھانا بھی دیا، رہائش بھی دی اور تعلیم بھی فراہم کی۔ بچوں کو خاندان یا محفوظ ماحول میں بڑا کرنے کے لیے کوشاں رہے ہمیشہ۔ آج میں آپ کو عبدالستار ایدی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ عبدالستار ایدی صاحب ہمارے مسیحا تھے اور انہوں نے ہمارے غریب لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی ان کا یہ قرض چکا نہیں پائیں گے۔ عبدالستار ایدی صاحب جو ہے وہ اپنی عزت اس میں سمجھتے تھے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر اگر غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ بھیک بھی مانگے تو بھی وہ اپنے آپ کو اس میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1 فروری 1928 کو بہاولپور میں ہوئی اور وفات 8 جولائی 2016 کو کراچی میں ہوئی۔ وہ ہمیشہ سماجی کارکن رہے، نرس رہے، انسان دوست رہے۔ ان کا کام پاکستان سے کی سب سے بڑی خیراتی تنظیم چلانا تھا، جس میں یتیم خانہ، بزرگوں کے گھر، اسپتال اور بچوں کے اسکول چلانا شامل تھا۔ ان کی ایمبولینس سروس جو ہے وہ 24 گھنٹے فراہم رہتی تھی۔ کراچی سمیت پورے پاکستان میں حادثات اور بیماریوں میں فوری مدد کیا کرتے تھے۔ یتیم بچوں کو رکھنا اور تعلیم دلوانا، بے گھر اور لاوارث افراد کے لیے شیلٹر ہومز بنانا ان کی ترجیحات میں شامل تھا۔ اس کے بعد سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اور کبھی ذاتی جو فائدہ ہے انہوں نے حاصل نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کے لیے کام کیا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کی اور اسی کو اپنا کام سمجھا، اسی کو اپنی ڈیوٹی سمجھی، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں۔ وہ انسان اتنے خوبصورت تھے، اس سے زیادہ وہ بڑے مسیحا تھے۔ عوامی خدمات کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی اور ان کو جو اعزازات ملے ہیں دنیا بھر میں اینجل آف مرسی کے لقب سے وہ جانے جاتے تھے۔ اقوام متحدہ سمیت کئی بین الاقوامی تنظیموں نے ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ان کے کاموں کو سراہتا تھا۔ پاکستانی عوام کے لیے دلوں میں قابل احترام جو ان کے لیے پیار تھا اور ان کے لیے جو احترام تھا، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ کہیں بھی کوئی بھی واقعہ پیش آتا تھا، کوئی لاش لے جانی ہے، کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آیا تو ایدی کبھی پیچھے نہیں رہا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو ایدی کے ایک ممبر جو کہ ایمبولینس سروس میں کے ڈرائیور تھے اور وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا جس واقعے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بنگلوں میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ جو تھے ان کے پاس نوکر چاکر تو تھے، لیکن ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ باہر کینیڈا میں مقیم تھا، پاکستان آیا ہوا تھا لیکن باپ کو ملنے نہیں آیا۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ عید آ جاتی ہے۔ جب عید آتی ہے تو جو ان کے کام والے ہیں وہ ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں گھر جانے دیں، ہم نے گھر جانا ہے اور گھر جا کے اپنی عید کرنی ہے۔ وہ بزرگ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہو، پر پلیز 3 دن بعد واپس آ جانا۔ یہ سن کر آپ کے آنسو رک نہیں پائیں گے۔ وہ 3 دن کی چھٹی پر سارے چلے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو بزرگ زندہ نہیں ہوتے، وہ وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوں گے، انہوں نے کیسے وہ دن گزارے ہوں گے 3، ان کو کسی نے کھانا بھی دیا ہوگا یہ نہیں، ان کو کسی نے ہیلپ بھی کیا ہوگا یہ نہیں، ان کو کیا ہوا، لیکن وہ وفات پا گئے۔ ان کے نوکروں نے ان کے بیٹے کو فون کیا کہ آپ پاکستان میں ہیں تو تشریف لے آئے، آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے فون پہ ہی ایدی والوں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔
آپ ایسے کریں, میں آپ کو چارجز دیتا ہوں, آپ انہیں دفنا دیں, میں نہیں آ سکتا. کتنے افسوس کی بات. وہ عیدی کے کارکن کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں کانپ گئیں یہ سن کر کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس بھی نہیں آ رہا, پاکستان میں موجود بھی ہے, اور کہتا ہے کہ دفنا دو, میں نہیں آ سکتا, میں بہت مصروف ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی دفنا دیں گے, یہ ہمارے باپ کے برابر ہے. انہوں نے ان کی لاش عیدی کے کفن میں لپیٹی, کفن دیا, نہلایا دھلایا عیدی کی طرف سے, کیونکہ وہ ایک لاوارث لاش بن چکے تھے. ان کو وہاں سے اٹھایا اور لے جا کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دفن کر دیا. یہ کام جو عیدی کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, صرف ایک جذبہ, حوصلہ اور اپنے آپ کو اٹھا کر کھڑے کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. عیدی صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ حادثات, طبی ایمرجنسی اور قدرتی آفات میں فوری مدد فراہم کریں, بلکہ انہوں نے لاکھوں یتیم بچوں کو کھانا بھی دیا, رہائش بھی دی اور تعلیم بھی فراہم کی. بچوں کو خاندان یا محفوظ ماحول میں بڑا کرنے کے لیے کوشاں رہے ہمیشہ. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ پلیز آپ کو بچہ نہیں چاہیے, ان کو سڑکوں پہ کوڑے دان میں ادھر ادھر مت پھینکے, جانور کھا جائیں گے. اس معصوم بچے کا کیا قصور جو زندگی اور موت کی کشمکش میں آپ کی وجہ سے تڑپے. انہوں نے کہا میں عیدی سینٹر کے باہر ایک جھولا رکھتا ہوں, اس رات کے اندھیرے میں منہ ڈھانپ کے آپ اس بچے کو اس جھولے میں رکھ جائیں, وہ بچہ اسی دن سے میرا. یہ کام کسی بہت بڑے جگرے والے کا, کتنی انسانی جانیں اس بندے نے بچائیں, کتنی انسانی جانوں کو پالا. اللہ پاک نے ان کو یہ رتبہ دیا, ان کو یہ ہمت دی, ان کو یہ کام کرنے کے لیے چوز کیا. بزرگ اور بے سہارا اور بیمار افراد کے لیے سینٹر قائم کیے. اس کے علاوہ انہوں نے معاشرتی تنہائی اور طبی سہولیات کی کمی کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی. ایک انسان, اتنے کام. بچوں کی دیکھ بھال, علاج اور کبھی کبھی اپنانے کے لیے اہل خانہ تلاش کرنا بھی ان کا ہی کام تھا. مرنے والے بے سہارا لوگوں کے لیے مفت جنازہ اور کفن بھی فراہم کرتے تھے. غریب اور لاوارث افراد کی آخری رسومات کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ صحت, صفائی اور انسانیت کے اصولوں پر مبنی تعلیمی پروگرام چلائے. لوگوں میں سماجی شعور اور خدمت خلق کا پیغام بھی عیدی سینٹر نے دیا. عیدی صاحب نے جو سینٹر بنائے اس کے اندر کسی ایک چیز پر کام نہیں ہوتا تھا, ملٹیپل چیزوں پہ کام ہوتا تھا. ہر وہ چیز جس سے ہم بھاگتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح ہی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے بچے پیدا کر کے پھر ان کو پالنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. وہ بے سہارا لوگوں کو اٹھاتے تھے, ان کو پالتے تھے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا مسیحا مانے جاتے تھے. اور سب سے زیادہ ان کی سادگی اور عاجزی آج بھی پاکستانیوں اور عالمی سماج کے لیے مثال ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے جیسا بندہ دوبارہ کبھی آ سکتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ذاتی دولت یا شہرت کو ترجیح نہیں دی. آج بھی ان کی بیگم اور ان کا بیٹا, ان کا خاندان کام کر رہا تھا. آج بھی ان کا بیٹا ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو عیدی صاحب کرتے ہوتے تھے. یہ ہے ہیومنز آف پاکستان کے اعلیٰ درجے پر فائز عیدی صاحب, جنہوں نے صرف انسانیت کی خدمت کی اور پاکستان کے لیے ایک اعلیٰ مثال بنے, باہر کے ملکوں کے لیے بھی اعلیٰ مثال بنے. پاکستان کی عزت کروائی, ان لوگوں کی عزت کی جن لوگوں کو ہم سب کی ضرورت تھی اور ہم لوگ نہیں تھے. عیدی صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات پر فائز کرے. اللہ حافظ.